I did my graduation in law and I applied for my masters. کووڈ آ گیا اور اس کی وجہ سے میں اپنی جو ایجوکیشن تھی اس کو پرسیو نہیں کر سکتی تھی کیونکہ یونیورسٹیز کلوز تھی. ایسا چیلنجنگ نہیں تھا بیکاز میں نے اس کو ایکسپلور کیا تھا آنے سے پہلے. وہ جو ٹریننگ کے دوران جو سب سے مشکل چیزیں تھیں وہ ٹولس یوز کرنا. اٹس آلموسٹ ابو 2 lakhs. مین 3 ٹولس ہم لوگ یوز کرتے ہیں. جنگل اسکاؤٹ ہے, ہیلیم 10 ہے, وائرل لانچ ہے. دیکھیں جو نیو کمرز ہیں ان کو میں صرف یہ کہوں گی یہ ایم لے کے نہ آئیں کہ ہم نے پیسے کمانے ہیں, یہ ایم لے کے آئیں کہ ہم نے کچھ نیو لرن کرنا ہے. السلام علیکم ناظرین, سیریز آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں علی رحمان خالد. آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ بائی پروفیشن تو ایک لائر ہیں, لیکن کورونا کے دنوں میں جب ان کے پاس کام نہیں تھا تو انہوں نے سوچا کیوں نہ ای کامرس کے ذریعے ارننگ کی جائے. اسی سلسلے میں انہوں نے انیبلرز کو جوائن کیا اور ارننگ سٹارٹ کی. بہت بہت شکریہ بسمہ طاہر رانا صاحبہ آپ کی تشریف آوری کا. میم سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ ای کامرس کی فیلڈ میں کب, کیوں اور کیسے آئیں؟ تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می ہیئر. میں آپ کو یہ بات بتانا چاہوں گی کہ آئی ڈڈ مائی گریجویشن ان لاء اینڈ آئی اپلائڈ فار مائی ماسٹرس. ایز یو نو کہ کووڈ آ گیا اور اس کی وجہ سے میں اپنی جو ایجوکیشن تھی اس کو پرسیو نہیں کر سکتی تھی کیونکہ یونیورسٹیز کلوز تھی. تو ایز سچ سوشل میڈیا پہ, فیس بک پہ آئی جسٹ مجھے ایک لنک ملا اور جس پہ وہ بتا رہے تھے کہ ای کامرس فار می اٹ واز اے نیو بیکاز مجھے کوئی ایز سچ نہیں پتہ تھا کہ جی لائک آپ آن لائن ارن کر سکتے ہیں, اسکل سیکھ سکتے ہیں. تو میں نے وہ سر ثاقب اظہر کا انٹرویو تھا وچ آئی واچ ایٹ دیٹ ٹائم. تو پھر مجھے وہ ساری چیزیں میں نے ایکسپلور کیا اس کو کہ یہ کیا ہے, کہاں سے شروع کرنا ہے. پھر مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ وہ اپنے کورسز آفر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر میں نے ان کے وی اے کے کورس میں انرول کیا تھا. میم جب آپ ای کامرس کی فیلڈ میں آئیں سب سے بڑا جو مشکل کام آپ کو لگا وہ کیا تھا؟ ایسا چیلنجنگ نہیں تھا بیکاز میں نے اس کو ایکسپلور کیا تھا آنے سے پہلے. ٹھیک ہے. تو یو کین سے کہ وہ جو ٹریننگ کے دوران جو سب سے مشکل چیزیں تھیں وہ ٹولس یوز کرنا. تو باقی جو مینٹور تھے سر سجاد نصیر, انہوں نے چیزیں ایکسپلین ہی اس طرح کی تھی لائک ہی یوز ٹو سے کہ جی میں وی ایز کو ایسے پڑھاتا ہوں, مطلب ایسے چیزیں ان کے دماغ میں گھولتا ہوں کہ ان کو ساری چیزیں سمجھ آ جائیں, کیونکہ جو کلائنٹس ہوتے ہیں ان کا خون نچوڑتے ہیں نا. تو انہوں نے بتائی ہی اس طرح سے تھی کہ وہ بڑا ایزی ٹو کیری تھا کہ ہم ان چیزوں کو لائک ایک بہت اچھی طرح سے انہوں نے سمجھائی تھی, تو ان کو کیری کرنا بہت ایزی تھا. میم جو لوگ ای کامرس کی فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں لیکن ان کو انیشلی سمجھ نہیں آتی, وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی فراڈ ہے یا شاید ہم ارن نہیں کر سکتے, ان کو آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیں سب سے پہلے میں ایک چیز یہاں پہ بتانا چاہوں گی. اگر وہ ای کامرس کو فراڈ سمجھ رہے ہیں تو ظاہر انہوں نے فیس بک سے یا یوٹیوب سے ہی تو ایڈ دیکھا ہوگا اور پھر ہی وہ آگے چلے ہوں گے. اٹس ناٹ کہ جی یہ فراڈ ہے. یوٹیوب پہ 1000 ویڈیوز ہیں, آپ ان کو دیکھیں, ان سے آپ کو پتہ چل جائے گا. فیس بک پہ مطلب ایک مین گروپ ہے. اگر ہم انیبلرز کی ہی بات کرتے ہیں تو یہ کہ جی صرف ایک چیز سن کے کہ یہ آن لائن ٹریننگ کر رہے ہیں اور ہم نے پیسے کمانے ہیں اس میں اپنے آپ کو انرول کرنے سے پہلے وہ جو ان کا مین گروپ ہے آپ اس کو ایکسپلور کریں. ان کا ای وی ایس ہے, دے آر پرووائڈنگ یو فری ای وی ایس, مطلب اس میں دیر آر 1000 ویڈیوز, مطلب ایک ہیوج ویرائٹی ہے کورسز کی. آپ اس کو ایکسپلور کریں, آپ کو پتہ چلے گا کہ اٹس ناٹ فراڈ. اور اگر پھر بھی آپ لوگوں کی سیٹسفیکشن نہیں ہوتی, ٹرائی ٹو ایکسپلور فرام ادر پلیٹفارمس ٹو. تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اٹس مطلب دیر آر سو مینی پیپلس دے آر ارننگ فرام آن لائن پلیٹفارمس. میم آپ کی اس وقت منتھلی ارننگ کتنی ہے؟ اٹس آلموسٹ ابو 2 lakhs. ٹھیک ہے. میم اس سارے سفر میں آپ کی انسپائریشن اور موٹیویشن کون لوگ رہے؟
اگر میں ای کامرس سے ریلیٹڈ کہوں گی تو اوبیسلی پہلے تو میں تھینکفل ہوں سساکی بازار کی کہ انہوں نے مطلب ایک پلیٹ فارم کو لائک سب سے مین چیز ہے ریپرزنٹیشن. انہوں نے ایسے ریپرزینٹ کیا کہ دے آر گریبنگ دا آڈینس ٹو بی آنیسٹ. اینڈ دا پھر یہ کہ آپ کے مینٹور بہت میٹر کرتا ہے. مطلب اف یو آر چوزنگ اے گڈ مینٹور ٹو لرن, آئی تھنک اٹس ویری ایزی ٹو کیری تھنگس. اور ان ای کامرس میں تو سر سجاد کی آئی ول بی ویری تھینکفل بیکاز آئی لو پریکٹیکل لائف. موسٹلی پیپل ڈونٹ نو کہ آئی ایم اے لائر. تو مجھے مطلب یہ جو چیز تھی جس طرح انہوں نے سکھایا اور بتایا وہ مطلب اس جو ٹریننگ کو کیری کرنا میرے لیے بہت ایزی تھا. یہ اسکلس بہت ایزی ہو گئی بیکاز آف مائی مینٹور. تو آئی ول بی ہائیلی تھینکفل ٹو ہیم ٹو ٹیچ ان سچ اے وے کہ وہ بہت ایزی تھا کیری کرنا. میم ایک ورچوئل اسسٹنٹ اپنے کام میں کون کون سے ٹولس کو استعمال کرتا ہے؟ دیکھیں جو ٹولس ہیں وہ موسٹلی ہم لوگ پروڈکٹ ہنٹنگ کے لیے یوز کرتے ہیں, کی ورڈ ریسرچ کے لیے, کمپیٹیٹرز فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے. جو مین 3 ٹولس ہم لوگ یوز کرتے ہیں, جنگل اسکاؤٹ ہے, ہیلیم 10 ہے, وائرل لانچ ہے. موسٹلی یہ جو ہم 3 مارکیٹ پلیسز میں یوز کرتے ہیں موسٹلی, یہ نہیں کہ اسپیسیفک ہو جاتی ہیں. ہم لوگ UK مارکیٹ میں اس کو یوز کرتے ہیں, USA میں یوز کرتے ہیں اور کینیڈین مارکیٹ میں بھی یوز کرتے ہیں. ٹولس کو پہلی کلاس پروڈکٹ ہنٹنگ کی جو ہوتی ہے اس میں بریفلی آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے کس طرح انیبلر کا ایک گیون کرائٹیریا ہے پروڈکٹ ہنٹنگ کے لیے اور ٹولس کو کیسے یوز کرنا ہے. وہ اس میں بریفلی آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ٹولس ہیں اور کون سا ٹول کس چیز کے لیے بہتر ہے. وہ مطلب ساری چیزیں اس پہلی کلاس میں آپ کو بتاتے ہیں اور ان سے آپ اس پہلی کلاس کے بعد آئی تھنک کہ آپ اتنے تو ہوتے ہیں, اتنے ایبل ہو جاتے ہیں کہ آپ ان کو یوز کرنا سیکھ جاتے ہیں ٹولس کو. میم کلائنٹس کو گریب کرنا ایک بہت بڑی پرابلم ہے ورچوئل اسسٹنٹ کے لیے, آپ اس کو کس طرح مینیج کرتی ہیں؟ گریب کرنا مشکل ہے, واقعی مشکل ہے, لیکن ہمارے جو مینٹور ہیں وہ ہمیں کلاس میں ہر کلاس میں ایک چیز کہتے ہوتے تھے کہ آپ لوگ فیس بک گروپ میں ایکٹیو ہو جائیں. اور ان کی یہ بات بہت ٹھیک تھی بہت حد تک. لوگوں کی کیوریز آتی ہیں وہاں پہ, آپ ان کو جواب دیں. آپ کے پاس آپ ایک کلاس لیتے ہیں, آپ کچھ بھی نیا سیکھتے ہیں, آپ اس کے بارے میں جا کے پوسٹ کریں. اوبیسلی لوگوں کو بھی پتہ چلے گا کہ آپ مطلب آپ کے پاس ایک نالج ہے, آپ اس کو کرنا چاہ رہے ہیں. تو اگر آپ فیس بک گروپ میں اور آپ کی پرفارمنس ان کلاس اچھی ہے تو آپ میرے تو خیال سے ایزیلی کلائنٹس آپ لوگ گریب کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے میم, قاسم علی شاہ صاحب کے ویژن سے آپ بہت متاثر ہیں, ان کے کام کے بارے میں, ان کی ویڈیوز کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ اچھا, پہلی بات تو یہ کہ ہمیشہ سے میں انہیں کو سنتی آئی ہوں اور آئی تھنک ان مائی ورڈس تو میں ایکسپلین ہی نہیں کر سکوں گی. جس شخص کے الفاظ خود ہی اس کی پہچان ہوں ان کے لیے میرے الفاظ تو بہت کم پڑیں گے. بٹ میں یہ کہوں گی کہ ہی از این انسپائریشن فار آل دا ینگسٹرز. کافی زیادہ مطلب کہ لائک موٹیویٹ کرتے ہیں اور آئی تھنک اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے تو اس چیز کے لیے ہی از ڈوئنگ ویری ویری گڈ. تو شاید میں ان کو نہ سنتی ہوتی تو میں آج یہاں پہ شاید نہیں, یقیناً نہ ہوتی. یہ اٹ از بیکاز آف ہیم کہ میں نے انہی کے پیج سے ای کامرس کے بارے میں سنا. اور میں جو لوگ ای کامرس کی فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں اور تھوڑے کنفیوز ہیں, آپ ان کو کیا مشورہ دیں گی, کیا نصیحت کریں گی؟ دیکھیں, جو نیو کمرس ہیں ان کو میں صرف یہ کہوں گی یہ ایم لے کے نہ آئیں کہ ہم نے پیسے کمانے ہیں. یہ ایم لے کے آئیں کہ ہم نے کچھ نیو لرن کرنا ہے. جو آپ کی سکلز ہوئیں گی وہ آڈینس یا وہ جو کلائنٹس ہیں وہ اوبویسلی کہیں نہ کہیں سے گریب کر لیں گی. یوزلی یہاں پہ میں ایک بات بتانی چاہوں گی کہ ایک میرے ہی بیچ میں وہ اسٹوڈنٹ تھے, تو انہوں نے سر سے کہا, سر سجاد سے کہا کہ سر ہمیں کلائنٹس کب ملیں گے نا. تو انہوں نے کہا کہ کیوں, تو انہوں نے کہا تھا جو فیس کے پیسے ہیں نا ہم نے وہ پورے کرنے ہیں. تو پلیز اس موٹیو کے ساتھ نہ آئیں کہ جی ہم نے پیسے پورے کرنے ہیں, اس کے ساتھ آئیں کہ ہم نے کچھ نیو لرن کرنا ہے, ہم نے سیکھنا ہے.
اور یقین مانیں کہ ٹریننگز میں اتنا کچھ سکھایا جاتا ہے کہ اگر آپ وہ سیکھ لیں تو یو ول بی ایبل ٹو ارن مور دین یو آر تھنکنگ. بٹ فرسٹ یور ایم شوڈ بی ٹو لرن, ناٹ دس کہ جی ہم نے پیسہ کمانا ہے. بہت بہت شکریہ بسمہ صاحبہ آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین, مجھے امید ہے کہ جو لوگ ای کامرس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں ان کو بہت ہی اچھی معلومات ملی ہوں گی. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.